العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، باب زکوٰۃ الاموال کی اگلے سبق کی عبارت ملاحظہ فرمائیں. شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والزکوٰۃ فی النصاب للعفو، کہ زکوٰۃ نصاب میں ہے، عفو میں نہیں. فَإِنَّهُ إِذَا مَلَكَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ مِنَ الْإِبِلِ، چنانچہ جب کوئی شخص 35 اونٹوں کا مالک ہوا، فَالْوَاجِبُ وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ، تو اس پر واجب بنت مخاض ہے. وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِنَّمَا هُوَ فِي 25، اور دراصل وہ بنت مخاض 25 اونٹوں پر واجب ہے. لا فی المجموعی، 35 کے مجموعے پر نہیں. حتی لو ہلک 10 بعد الحول، چنانچہ اگر سال گزرنے کے بعد 10 اونٹ ہلاک ہو جائے، کان الواجب علی حالہ، تو واجب اپنی حالت پر برقرار رہے گا. محترم طلباء، سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ یہ مسئلہ عفو والا مسئلہ ہے. عفو کہتے ہیں 2 نصابوں کے درمیان کی مقدار کو. مثلاً کسی شخص کے پاس 25 اونٹ ہے تو یہ ایک مکمل نصاب ہے جس میں اس شخص پر بنت مخاض زکوٰۃ میں نکالنا لازم ہے. اور 25 کے بعد اگلا نصاب یہ 36 اونٹوں کا ہے. 36 اونٹ میں بنت لبون واجب ہوتی ہے. تو اس 25 اور 36 والے دونوں نصابوں کے درمیان، یعنی 26 سے لے کر 35 تک، 26 تا 35، یہ جو بیچ کی مقدار ہے، اس مقدار کو عفو والی مقدار کہتے ہیں. تو فقہائے احناف کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا زکوٰۃ صرف اصل نصاب میں ہے یا اصل نصاب کے ساتھ ساتھ عفو دونوں میں ہے، یعنی 2 نصابوں کے درمیان جو مقدار ہوگی اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہے. تو شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف نصاب میں ہوتی ہے، عفو میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس 25 اونٹ تھے تو اب 25 اونٹوں پر ایک بنت مخاض لازم تھی، اور جب یہ 25 سے بڑھ کر اضافہ ہونے کے بعد یہ تعداد 35 کو پہنچ گئی، تو ابھی چونکہ دوسرا نصاب مکمل ہوا نہیں، اس واسطے ابھی بھی یعنی 35 اونٹ ہونے کے بعد بھی ایک بنت مخاض ہی لازم ہوگی. اور جب ایک اونٹ مزید بڑھ جائے گا، 36 اونٹوں کا نصاب ہو جائے گا، تو اب بنت لبون لازم ہوگی. یہ شیخین رحمہ اللہ کا مسلک ہے. لیکن حضرات امامین یعنی امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ نصاب کے اندر جیسے زکوٰۃ لازم، ایسے ہی عفو والی مقدار میں بھی زکوٰۃ لازم ہے. اب اس مسئلے کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 35 اونٹ تھے. کتنے؟ 35 اونٹ، 35. سال پورا ہونے کے بعد اس میں سے 10 ہلاک ہو گئے، تو اب بچے 25. تو اب بنت مخاض ہی اس میں واجب ہوگی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. لیکن امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ 35 اونٹوں میں سے 10 کے بقدر بنت مخاض سے کم کر دیا جائے گا. مثلاً بنت مخاض اگر 1000 روپیے کی تھی تو اب اس میں سے 714 روپیے اور کچھ حصہ واجب ہوں گے.
یا مثلاً 80 بکریاں تھیں، سال گزرنے پر 40 بکریاں مر گئیں تو شیخین کے نزدیک اب بھی ایک بکری پوری دینی واجب ہے۔ یعنی 80 بکریوں میں سے 40 مر گئی، آدھی بکریاں مر گئی، لیکن 40 کا نصاب یہ اقل نصاب ہے بکریوں کے لیے، تو بھی شیخین کے نزدیک نصاب اب باقی ہے، لہٰذا ایک بکری دینا لازم۔ لیکن امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سال کی بکری کا نصف واجب ہوگا، کیونکہ نصف مال رہ گیا ہے۔ اس کی دلیل حضرات شیخین حدیث کے عبارت کو پیش کر کے بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر 5 اونٹوں کے اندر ایک بکری نکالنے کو کہا گیا ہے، ایسے ہی جب یہ نصاب 10 کو پہنچ جائے تو 2 بکریاں لازم کی گئی ہے، اور ہر 100 کے اندر ایک بکری لازم کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر صرف اصل نصاب ہی کو حدیث پاک کے الفاظ میں بیان کیا گیا، تو حدیث پاک کا ظاہر اس بات کا متقاضی ہے کہ زکوٰۃ صرف نصاب میں واجب ہونی چاہیے، عفو میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن قواعد افتاء کی روح سے امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو راجح قرار دیا جاتا ہے، اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر امامین شیخین رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اگلی عبارت ملاحظہ فرمائیں، وَحَلَاكُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ، اور سال کے پورا ہونے کے بعد نصاب کا ہلاک ہو جانا، یسقط الواجب، یہ واجب کو ساقط کر دیتا ہے۔ وَحَلَاكُ الْبَعْضِ، اور بعض مال کا، بعض نصاب کا ہلاک ہونا، حصتہ، اتنے حصے کو ساقط کر دیتا ہے۔ وَيُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفْوِ أَوَّلًا، اور پھیرا جائے گا ہلاک کو عفو کی طرف، اولاً یعنی پہلے ہلاکت کو عفو کی طرف پھیرا جائے، ثم إِلَى نِصَابٍ يَلِيهِ، پھر اس سے متصل نصاب کی طرف پھیرا جائے، ثم، پھر اس سے متصل نصاب کی طرف، وثم، پھر اس سے متصل نصاب کی طرف، إِلَى أَن يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِهِ، آخر تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال تھا، حولان حول بھی ہو چکا، لیکن حولان حول یعنی سال گزرنے کے بعد اس نصاب میں سے مال ہلاک ہو گیا، تو اب اس کے اوپر اس ہلاک ہونے والے مال کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، یعنی زکوٰۃ ساقط ہوگی یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد ہلاک شدہ مال میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ہلاک شدہ مال میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی سال پورا ہونے کے بعد پورا کے پورا نصاب اگر ہلاک ہو گیا تو پوری زکوٰۃ ہی ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کا اصل سبب تھا نصاب کا مکمل ہونا۔ جب نصاب ہی کامل نہیں رہا تو پھر زکوٰۃ کس مال میں سے وہ شخص ادا کرے گا؟ اور اگر بعض نصاب ہلاک ہوا تو اب ہلاک شدہ حصے کے بقدر زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ کیا مطلب؟ جیسے ایک شخص کے پاس 10 اونٹ تھے، کتنے؟ 10 اونٹ۔ اب سال جب پورا ہوا تو وہ 10 کے 10 اونٹ مکمل ہلاک ہو گئے، تو اب اس شخص کے ذمے 2 بکریاں دینا لازم تھا، وہ زکوٰۃ میں ساقط ہو گئی۔ اور اگر 10 کے بجائے 5 ہلاک ہوئے اور 5 باقی ہے تو اب 2 بکری جو لازم ہو رہی تھی 10 میں، تو اب چونکہ آدھا یعنی 50% نصاب یہ ہلاک ہو گیا ہے، تو ایک بکری کو اس میں سے مائنس اور وضع کر لیا جائے، اس کے نصاب میں سے اس کو معاف کر دیا جائے، اور صرف ایک بکری اس شخص پر نکالنا لازم ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ عند الاحناف یہ ذمے میں واجب نہیں ہوتی بلکہ متعین مال ہوتا ہے تب واجب ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کا جو محل ہے وہ مال ہے، نصاب ہے، ایک خاص مقدار ہے، مخصوص مقدار۔ جب وہ مال اور وہ محل ہی فوت ہو جاتا ہے ہلاک ہونے کی وجہ سے تو پھر زکوٰۃ بھی کیا ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ اب عبارت پر غور کرتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی استہلاک نہیں کہا، تو ایک ہے ہلاک اور ایک ہے استہلاک، تو ہلاک یہ لازم ہے اور استہلاک اس میں تعدی ہے، یعنی اگر وہ ہلاک ہو گئے کسی آسمانی سلطانی آفت کی وجہ سے، سیلاب وغیرہ میں ڈوب کر، تو اب ایسی صورت میں اس پر ہلاک کا اطلاق کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اس شخص کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی۔ لیکن اگر وہ اپنی طرف سے تعدی کے طور پہ زیادتی کر کے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ اب بھی اس کو نکالنا لازم ہوگی، اس لیے کہ استہلاک کا مطلب ہوتا ہے نصاب کو یعنی مال کو اپنی ملکیت سے ارادے کے ساتھ بغیر کسی بدل کے نکال دینا۔ لیکن یہاں فرق کریں گے کہ مال تجارت کسی شخص کے پاس ہے، اب اس مال تجارت کے بدلے میں وہ دوسرا مال مارکیٹ سے لیتا ہے، یعنی ایک مال تجارت دے کر دوسرا مال تجارت خریدتا ہے، تو اب یہ استہلاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا مال تجارت یہ پہلے مال تجارت کے قائم مقام ہو گیا، اس لیے کہ تجارت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ایک سامان کے بدلے دوسرا سامان لے، تو یہاں پر قائم مقام ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ عین مال تجارت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس مال تجارت میں جو آمدنی ہوگی اس آمدنی کے نصاب کے بقدر ہو جانے کی صورت میں اور حولان حول وغیرہ دیگر شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں اس پر کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ نفس مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ اس مال تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، برخلاف سائمہ جانور کے کہ اگر وہ ان جانوروں کو بدل دیتا ہے، مثلاً 5 اونٹ کو دوسرے 5 اونٹوں سے بدل دیا، تو اب یہ استہلاک کہلائے گا، یہ تعدی پائی جائے گی، اس لیے کہ دوسرے 5 اونٹ یہ پہلے 5 اونٹوں کے قائم مقام نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں اچھا خاصا فرق ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ عین سائمہ یعنی ان جانوروں کے عین میں وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ سامان تجارت میں عین مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ اس کے بینیفٹ اور منافع پر ہوتی ہے، اور سائمہ جانوروں کے اندر خود ان سائمہ جانوروں کی وجہ سے ہی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ اس کے بعد عبارت کے دوسرے جملے میں مصنف علیہ الرحمہ نے وَهَلَاكُ الْبَعْضِ حِصَّتَهُ، اس عبارت میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہلاکت عفو سے اگر متجاوز نہیں ہے تو جو واجب ہے وہ علی حالہ ہی باقی رہے گا۔ اس کی ایک مثال کتاب کے اندر دی گئی کہ 60 بکریوں میں سے اگر 20 ہلاک ہو جاتی ہے تو 40 سے لے کر 120 میں چونکہ ایک ہی بکری لازم ہوتی ہے، تو اب وہ جو 20 ہلاک ہوئی 60 میں سے 20، تو 20 کو عفو کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی عفو میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ رہی ایک بکری تو وہ چونکہ 40 میں پہلے سے ہی لازم تھی لہٰذا وہ ابھی بھی لازم رہے گی۔ اسی طرح کسی کے پاس میں 6 اونٹ تھے اب اور 5 اونٹ یہ اقل نصاب تھا تو ایک بکری اس میں لازم تھی، اب 6 میں سے جو نصاب سے زائد ایک اونٹ اور تھا تو 6 میں سے ایک اونٹ ہلاک ہو گیا تو اب بھی اس کو عفو میں شامل کریں گے اور نصاب علی حالہ ہی موجود رہے گا، یعنی ایک بکری اس شخص پر کیا ہوگی، لازم ہوگی۔ یہ تو اتفاقی مسئلہ تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہلاکت عفو سے آگے بڑھ جاتی ہے، متجاوز کر جاتی ہے تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عفو کی طرف پھیرنے کے بعد
پھر اس عفو سے متصل جو نصاب ہے اس کی طرف پھیریں گے، اور پھر ہلاکت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو مذکورہ نصاب سے جو متصل تھا اس کی طرف پھیریں گے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہلاکت بڑھ جاتی ہے، متجاوز ہو جاتی ہے، تو پھر اس نصاب سے متصل جو نصاب تھا اس کی طرف پھیریں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ اخیر تک چلتا رہے گا۔ اس کی مثال اس طرح سے بیان کی کہ ایک شخص کے پاس 40 اونٹ تھے۔ اب 40 اونٹوں کے اندر 6 نصاب ہے، 20 اونٹ تک 4 نصاب، اور 25 کا 1 نصاب، 36 کا 1 نصاب، اور 4 عفو ہے ان نصابوں کے درمیان، تو 6 نصابوں میں 4 عفو۔ تو سال گزرنے کے بعد 20 اونٹ ہلاک ہو گئے۔ سال گزرنے کے بعد کتنے اونٹ ہلاک ہو گئے؟ 40 میں سے 20 اونٹ ہلاک ہو گئے۔ تو پہلے ہلاکت میں سے 4 کو عفو کی طرف پھیریں گے، کیونکہ 4 ہی عفو ہے۔ پھر چونکہ ہلاکت عفو سے تجاوز کر گئی ہے، اس لیے عفو سے متصل نصاب 36 کی طرف پھیریں گے، تو ہلاکت کے 11 اونٹ نکل گئے۔ اب بھی ہلاکت کے 5 اونٹ بچے ہوئے ہیں، اس لیے 36 کے بعد والا جو نصاب ہے یعنی 25 والے نصاب کی طرف، یعنی اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف آئیں گے۔ تو 36 کے بعد 25 والے نصاب کی طرف ہلاکت کو پھیریں گے۔ اب ہلاکت رک گئی اور نصاب 20 اونٹ بچے، اس لیے مالک کے اوپر 4 بکریاں لازم ہوں گی۔ یہ مثال تو 20 اونٹوں کے ہلاک ہونے کی تھی، لیکن اگر کسی شخص کے پاس 40 اونٹ تھے اور اس میں سے 25 اونٹ ہلاک ہو گئے، تو اب مذکورہ طریقے کے مطابق ہی ہلاکت کو عفو کی طرف پھیرتے ہوئے آئیں گے، اور ہلاکت تیسرے نصاب یعنی 15 اونٹ پر رک جائے گی۔ ایک کہ پہلا نصاب 5 کا، دوسرا نصاب 10 کا، اور تیسرا نصاب 15 کا ہے، تو وہ ہلاکت تیسرے نصاب یعنی 15 اونٹوں پر آ کر رک جائے گی۔ اس لیے اب مالک پر 3 بکریاں ہی واجب ہوگی، اور اگر 30 کا ہلاک ہونا فرض کر لے تو دوسرے نصاب یعنی 10 اونٹ پر ہلاکت آ کر رکے گی، تو مالک پر صرف 2 بکریاں لازم ہوگی، اور اگر 30 ہلاک ہوں تو پہلے میں نصاب پر ہلاکت رکے گی۔ 30 نہیں بلکہ 35 پہ اگر ہلاک ہو تو پھر پہلے نصاب پر بات آ کر رک جائے گی، اس لیے کہ 40 اونٹوں میں سے 35 اونٹ اگر ہلاک ہو جاتے ہیں تو بچتے ہیں 5، تو وہ گویا کہ یہ پہلا نصاب ہے، تو یہاں پر آ کر ہلاکت رک جائے گی، اور اس شخص پر 1 بکری زکوٰۃ میں دینا لازم ہوگی۔ یہی مثالوں سے جو وضاحت کی گئی، یہی تشریح تھی اس عبارت کی یصرف الہلاک الی ان ینتہی والی عبارت کی، جس کو ثم کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا تھا، یعنی درجہ بدرجہ اس طرح سے عفو اور نصاب کو کم کرتے جائیں گے اور اس مثال کو سمجھتے جائیں گے۔ اگلی عبارت ملاحظہ فرماتے ہیں فبقی شاۃ لو ہلک بعد الحول 20 من 60 شاۃ، لہٰذا 1 بکری واجب میں باقی رہے گی اگر حولان حول کے بعد 60 بکریوں میں سے 20 بکریاں ہلاک ہو جائیں، او واحد من 6 من الابل، یا 6 اونٹوں میں سے 1 اونٹ ہلاک ہو جائے، وتجب بنت مخاض، اور بنت مخاض واجب ہوگی، لو ہلک 15 من 40 بعیرا، اگر 40 اونٹوں میں سے 15 اونٹ ہلاک ہو جائے۔ مطلب یہ ہے ای یصرف الہلاک الی العفو اولا، کہ ہلاکت کو اولاً عفو کی طرف پھیرا جائے گا، وَإِن لَّمْ يَتَجَاوَزِ الْهَلَاكُ الْعَفْوَ، پھر ہلاکت عفو سے تجاوز نہ کرے، فالواجب علی حالہ، تو واجب اپنی حالت پر باقی رہے گا، کالمثالین الاولین، جیسا کہ پہلی 2 مثالوں میں بیان کیا گیا۔ اور وہ کون سی مثالیں ہیں؟ وَهُمَا هَلَاكُ 20 من 60 شاۃً، کہ 60 بکریوں میں سے 20 کا اور 6 اونٹوں میں سے 1 اونٹ کا ہلاک ہونا ہے، یعنی وہ 2 مثالیں، ایک بکریوں کی مثال اور دوسرے اونٹ کی مثال۔ وَإِن جَاوَزَ الْهَلَاكُ الْعَفْوَ، اور اگر ہلاکت عفو سے تجاوز کر جائے، يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى النِّصَابِ الَّذِي يَلِي الْعَفْوَ، تو
ہلاکت کو عفو سے متصل نصاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ کما اذا ہلک 15 من 40 بعیرا، جیسا کہ 40 اونٹوں میں سے 15 ہلاک ہو جانے پر 4 کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ فالاربعۃ تصرف الی العفو، چنانچہ 4 کو عفو کی طرف پھیریں گے۔ ثم 11 یصرف الی النصاب الذی یلی العفو، پھر 11 کو عفو سے متصل نصاب کی طرف پھیریں گے۔ وَهِيَ مَا بَيْنَ 25 إِلَى 36، اور وہ 25 سے 36 کے درمیان کی مقدار ہے۔ حَتَّى تَجِبَ بِنْتُ مَخَاضٍ، چنانچہ بنت مخاض لازم ہوگی۔ اس عبارت میں امام صاحب کا مسلک چونکہ متن میں اور تشریح میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہلاکت کو عفو کی طرف پھیرا جاتا ہے، تو اس کی مثالیں کچھ دی گئی تھی جن کو ابھی سمجھایا گیا۔ تو سب سے پہلی مثال یہ تھی کہ اگر کسی آدمی کے پاس 60 بکریاں ہے اور ان 60 بکریوں میں سے 20 سال پورا ہونے کے بعد ہلاک ہو جاتی ہے، تو اب ایک بکری لازم ہوگی، کیونکہ بکریوں کا پہلا نصاب یعنی 40 کا عدد یہ موجود ہے۔ بس یہاں 20 عفو کے ہوئے اور 20 ہی ہلاک ہوئی ہے، تو ہلاکت یہ عفو سے آگے نہیں بڑھی، اس لیے واجب ایک بکری اب بھی اس پر باقی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بیان کی گئی کہ اگر کسی کے پاس 6 اونٹ ہے اور سال پورا ہونے کے بعد اس میں سے ایک اونٹ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اب یہاں پر ہلاکت عفو سے بڑھی نہیں، تجاوز نہیں کی، لہذا نصاب میں صرف ایک ہی بکری کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ اور تیسری مثال کو اگلی عبارت کے اندر بیان کیا۔ آگے کے عبارت میں فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ الْهَلَاكُ يُصْرَفُ إِلَى النِّصَابِ وَالْعَفْوِ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت کو نصاب اور عفو دونوں کی طرف پھیرا جائے گا۔ حتیٰ نقول، کہ ہم کہنے لگے کہ الواجب فی 40 بنت لبون، کہ 40 میں ایک بنت لبون واجب تھی۔ وقد ہلک 15 من 40، اور 40 میں 15 ہلاک ہو چکے ہیں۔ وبقی 25، اور 25 بچے ہوئے ہیں۔ فیجب نصف وثمن من بنت لبون، چنانچہ بنت لبون کا نصف اور 8واں حصہ واجب ہوگا۔ فرمایا ولا نقول ایضا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں ان الہلاک الذی جاوز العفو، کہ وہ ہلاکت جو عفو سے تجاوز کر جائے، یصرف الی مجموع النصب، اس کو تمام نصابوں کے مجموعے کی طرف پھیرا جائے گا۔ حتیٰ نقول، کہ ہم یہ کہنے لگے تصرف 4 الی العفو، کہ 4 کو تو عفو کی طرف پھیرا جائے۔ ثم یصرف 11 الی مجموع 36، پھر پھیرا جائے 11 کو 36 کے مجموعے کی طرف۔ ای کان الواجب فی 36 بنت لبون، یعنی کہ 36 میں ایک بنت لبون واجب تھا۔ وقد ہلک 11، اور اس میں سے 11 ہلاک ہو چکے ہیں۔ وبقی 25، اور 25 اس میں سے باقی رہ گئے ہیں۔ فالواجب ثلثا بنت لبون وربع بنت لبون، لہٰذا بنت لبون کے 2 ثلث اور 90 حصے کا 1/4 حصہ واجب ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، اس عبارت میں جو پڑھی گئی، مصنف علیہ الرحمہ نے ائمہ ثلاثہ احناف کے مابین اختلاف کو بیان کیا ہے۔ تو امام صاحب کے قول کو بیان کر کے ان کی 2 مثالیں بیان کی گئی تھی، اور یہ تیسری مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر اختلاف کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، ولا نقول اور ولا نقول ایضاً کے ذریعے سے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت جو عفو سے بڑھ جاتی ہے، اسے عفو اور نصاب دونوں کی طرف علی سبیل الشیوع پھیرا جائے گا، یعنی عمومی طور پہ۔
اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہلاکت اگر عفو سے بڑھ جاتی ہے تو عفو کی طرف پھرنے کے بعد پھر جو بڑھ جاتا ہے متجاوز ہوتا ہے اس کو مجموعہ نصاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ مثلا اگر کسی کے پاس 40 اونٹ تھے تو پورے سال کے بعد جب 15 اونٹ اس میں سے ہلاک ہوتے ہیں تو امام صاحب کے مسلک کے اعتبار سے ہلاکت کو عفو کی طرف پھیرا جاتا ہے، اور عفو یہاں پر 37 تا 40 ہے، تو 4 تو اس میں شمار ہو گئے، اب بچے 11، ہلاکت کے کتنے اونٹ بچے؟ 11، لہٰذا عفو سے متصل نصاب 36 کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ پھر ہلاکت 25 والے نصاب پر آ کر رک جائے گی تو مالک کے اوپر بنت مخاض واجب ہوگا، کیونکہ 25 میں مقدار واجب بنت مخاض ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا۔ اور امام ابو یوسف کے یہاں اسی مثال کے اندر ہلاکت عفو سے بڑھ گئی ہے، اس لیے ہلاکت کو نصاب اور عفو دونوں کی طرف پھیریں گے، تو اس طرح سے ہوگا کہ 40 اونٹ میں بنت لبون واجب تھا اور اب 15 ہلاک ہو گئے اور 25 بچے، تو 25 اور 40 میں تناسب اور فیصد دیکھا جائے گا اور یہ معلوم کیا جائے گا، اور یہ معلوم ہے کہ 25 یہ 40 کا نصف، 25 یہ 40 کا نصف 20 اور 8واں یعنی 5 ہے، 8واں حصہ یعنی 5 ہے، یعنی 40 کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اس کا 20 ہوتا ہے جو نصف ہوتا ہے 50 حصہ، اور اگر 8 حصوں میں کیا جائے تو 5 8 40، 5 8 40 یا 8 5 40، تو 8واں حصہ اس کا 5 ہوتا ہے۔ تو بنت لبون جو 40 میں واجب تھا اب 25 بچے، تو تناسب کے اعتبار سے بنت لبون کا نصف اور 8واں واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ بنت لبون 40 روپے کی ہے تو اب مالک پر 25 روپیے واجب ہوگے، کتنے؟ یعنی 40 کا نصف اور 8واں حصہ لازم ہوگا، اور 40 کا نصف اور 8واں حصہ ہوتا ہے یہ 25 روپیے، تو مالک پر گویا کہ 25 روپیے لازم ہوگے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک بنت مخاض لازم ہوگی کیونکہ 25 پر بنت مخاض لازم ہوتی ہے، لیکن امام ابو یوسف نے مکمل 40 کا اعتبار کیا ہے۔ اور رہی بات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے نزدیک مذکورہ مثال میں پہلے عفو کی طرف 4 کو پھیریں گے یعنی ہلاک ہونے والوں کو، پھر 11 کو پورے 36 کی طرف لوٹائیں گے، پھر 36 میں بنت لبون واجب ہوگا، تو اب 36 اور 25 میں تناسب دیکھیں گے، اور معلوم ہے کہ 25 36 کا یہ 2/3 یعنی 24 اور 36واں حصہ یعنی 1 ہوتا ہے، لہذا مالک پر بنت لبون کا 2/3 پلس 36واں حصہ واجب ہوگا۔ قیمت کے اعتبار سے اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ بنت لبون کی قیمت اگر 3600 روپے تھی تو اب مالک کو 2500 روپے اس کے ادا کرنے ہوں گے۔ 2500 روپے اس اعتبار سے کہ 36 کو اگر 2/3 میں تقسیم کیا جائے تو 24 ہوتے ہیں، یعنی 12 1 12 12 دونی 36، 12 دونی 24 اور 12 تیا 36، تو 36 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2 حصے، ایک حصہ 1/3 کہلائے گا، 2 حصے 2/3، تو 2 حصے 12 12 کے تھے، وہ 2/3 24 ہوئے، اور 36واں حصہ یہ 1 ہوا، تو اس اعتبار سے مالک کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2500 روپے زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہوگے۔ بہرحال شارح علام رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین کے مسلک کی نفی کی ہے اور امام صاحب کے مسلک کو راجح قرار دیا ہے۔ اشارہ اس طرح سے آپ نے فرمایا لا نقول الہلاک، تو لا نقول کہہ کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی نفی فرمائی ہے، ولا نقول ایضاً آگے عبارت میں ولا نقول ایضاً کہہ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی نفی فرمائی ہے، مثالیں دے کر اس کو سمجھایا ہے۔ اب آخر میں عبارت ہے اس میں دیکھیں، اما قولہ، بہرحال ماتن کا قول، ثم و ثم الی ان ینتہی، اخیر تک، فلم یذکر لہ فی المتن مثالا، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے متن میں اس کی کوئی مثال ذکر نہیں فرمائی، فنقول، ہم اس کی مثال بیان کرتے ہیں، لو ہلک من 40 بعیرا 20، کہ اگر 40 اونٹوں میں سے 20 ہلاک ہو جائیں،
فأربعة تصرف إلى العفو، تو 4 کو عفو کی طرف، و11 إلى نصاب يلي العفو، اور 11 کو عفو سے متصل نصاب کی طرف، و5 إلى نصاب يلي هذا النصاب، اور 5 کو اس نصاب سے جو اس کے متصل ہے پھیرا جائے گا، حتی یبقى 4 شیاہ، یہاں تک کہ 4 بکریاں رہ جائے گی، وقس علی ھذا، اور اسی پر قیاس کرتے جائیے، اذا ہلک 25، جب 25 او 30 یا 30 او 35 یا 35 ہلاک ہو جائیں۔ اس کی مثال پہلی عبارت کے تحت جو وضاحت کی گئی اس میں اس کی مثال دی گئی ہے، اس پر دوبارہ غور فرما لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.